الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد معزز و مکرم سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان مبارک اور بابرکت لمحات کے صدقے جب تک زندگی کے سانس ہیں ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے جو واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا، وقت مکمل ہو جانے کی وجہ سے اسے درمیان میں جہاں پہ روکا تھا آج انشاءاللہ وہیں سے اسے شروع کرتے ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کو شروع سے جوڑ دیتا ہوں اور پھر واقعہ آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بغداد میں پڑھنے گئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبۃ اللہ
یہ شیخ اور ان کے ایک ساتھی ابن سقا اور حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے مل کے وہ جو ارادہ کیا، پروگرام بنایا کہ جو ایک اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، غوث ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں، ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تو تینوں چل پڑے۔ اب رستے میں جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے درمیان، تو ابن سقا نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ مجھے اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان سے کوئی سوال کروں گا، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ان کا یہ انداز تھا۔ لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ان سے سوال ہی نہیں کروں گا، میں تو شیخ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں تو وہاں سے برکت لوں گا، فیض لوں گا، اور میں کوئی سوال کی نیت سے جو ہے وہ نہیں جا رہا۔ تو کہا کہ ان کی زیارت اور اس کی برکات کا ان شیخ کی برکات کا میں منتظر رہوں گا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ تو شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان شیخ کی بارگاہ میں پہنچے جن کی زیارت کو ہم جا رہے تھے، جب ان کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ جو ان کا مکان تھا یا جو بھی ان کا حجرہ تھا، جو جگہ تھی، تو وہ اس وقت وہاں پر تشریف نہیں رکھتے تھے، ظاہری طور پہ وہ موجود نہیں تھے، جسمانی طور پر۔ تو ہم وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، انتظار کیا ان کا۔ کہا کہ ابھی کچھ دیر قبل جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ وہ تشریف فرما نہیں تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے جب دوبارہ جو ہے وہ ہم نے نظر اٹھا کے دیکھی اور اس طرف توجہ کی تو دیکھا شیخ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا نا کہ ان کی خاصیت ہی یہ تھی کہ شیخ بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک ہی وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کو یہ قوتیں اور طاقتیں عنایت فرما دیتا ہے، جس کو جو چاہے مقام عطا فرما دے۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ کرامتوں، ان روحانی طاقتوں کو اور ان کے معاملات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ ہم تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہے، جب دوبارہ دیکھا تو وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نظر اٹھا کے ہم تینوں کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا، ابن سقا کو، جس نے یہ کہا تھا کہ میں ان سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ شیخ کو اس کا جواب ہی نہیں آئے گا۔ تو شیخ نے ان کی طرف دیکھا غصے کے ساتھ، شیخ نے ان کی طرف غصے سے دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ تیری بربادی ہو۔ شیخ نے کیا کہا اس کو؟ تیری بربادی ہو، تیری خرابی ہو۔ تو ابن سقا تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے کہ جس کا مجھے جواب نہ آئے گا، تو یہ گمان کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے۔ سن، جو مسئلہ تو مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا تو مجھے نہ بتا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو مجھے نہ بتا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ مسئلہ یہ ہے جو تو پوچھنا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے جو وہ شیخ سے سوال پوچھا نہیں، مسئلہ پوچھا نہیں، شیخ نے خود کہا کہ جو مسئلہ تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے، اور اس کا جواب بھی تو سن لے کہ جواب یہ ہے۔ شیخ نے سوال بھی خود بتایا، جواب بھی خود بتایا ابن سقا کو، لیکن ساتھ ہی منہ سے یہ کلمات کہے کہ اے ابن سقا تیری خرابی ہو جائے، تیری بربادی ہو جائے۔ کہ مطلب جن کو اپنے بڑوں کے پاس جانے اور ان کے جو ہے وہ بارگاہ سے فیض پانے کی ہی وہ ان کو اس تربیت اور اس کا آداب کا ہی پتہ نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہی کچھ ہی پھر بچتا اور بنتا ہے۔ جب بھی بڑوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دل میں ادب لے کر جاتے ہیں،
دل میں ادب لے کر جاتے ہیں۔ ادب وہ چیز ہے جہاں عبادت نہیں پہنچاتی وہاں ادب پہنچا دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں پر انسان کو عبادت نہیں پہنچاتی وہاں ادب پہنچا دیتا ہے، جہاں انسان کو محنت نہیں پہنچاتی وہاں ادب پہنچا دیتا ہے، یہ ابھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ اچھا، تو اس کے بعد شیخ نے جو ہے وہ شیخ ابو عبداللہ جو دوسرے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی ان سے مسئلہ پوچھوں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابن سقا نے تو کہا تھا کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا، ان کو جواب ہی نہیں آئے گا، لیکن اب شیخ ابو عبداللہ انہوں نے اس سے نچلے درجے کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ بھئی کیا جواب دیں گے، میں سوال پوچھوں گا تو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو شیخ نے ابو عبداللہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اے عبداللہ، کیا تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہو کہ تم دیکھو کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ خود شیخ نے بتایا کہ جو مسئلہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے وہ مسئلہ میں خود بتا دیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے اور جواب یہ ہے، لیکن تمہاری بے ادبی کے سبب، ادب تم نے بھی نہیں کیا، ادب تم نے بھی نہیں کیا، یاد رکھنا تمہاری بے ادبی کے سبب اللہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دے گا، اللہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دے گا اور تم دنیا کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، دولت کے ذریعے تم آزمائے جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ زیادہ دولت آ جانا بھی کوئی اچھی بات اس طرح نہیں ہوتی کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ انسان وہاں سے بہک گیا اور بگڑ گیا تو الٹا بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو حلال کی دولت ہو، دوسرا اللہ وہ دولت دے جو اللہ کے راہ سے ہمیں غافل نہ کرے، اللہ کی راہ سے ہمیں دور نہ لے جائے۔ تو شیخ نے کہا کہ تم پر اللہ دنیا کے دروازے کھولے گا، تمہارے پاس دولت بہت آئے گی لیکن وہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی، اللہ تمہیں دولت کے ذریعے آزمائے گا۔ پھر اس کے بعد شیخ نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا اور ان کو اپنے قریب بلایا۔ ان بزرگ نے، شیخ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی طرف بلایا، اپنے قریب کیا، ان کو عزت دی، ان کی تعظیم کی، اور پھر ان سے کہا کہ اے عبد القادر، جب تم چلے تھے تو تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تم نے جو بات کی وہ تمہارا ادب تھا، تمہارے ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ خود اللہ بھی تم سے راضی ہے، رسول اللہ بھی تم سے راضی ہے، تمہارے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے راضی ہے، رسول اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد پر تمہاری حکومت چل رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی بارگاہ میں ادب کرنا چاہیے، ان سے برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی گھر کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات کریں سامنے سے بول پڑتے ہیں، ہم جو ہے وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ماں باپ کبھی کسی کے لیے برا نہیں ہوتا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہ سوچتا ہے نہ چاہتا ہے، اگر وہ کبھی بول بھی جائیں تو صرف منہ سے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی دل سے وہ لوگ کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ اگر سخت سست آپ کو کہہ بھی رہے ہوں صرف زبان کی حد تک ہوگا، ان کی سختی کو سہ جاؤ، اللہ تمہیں زمانے کی سختی سے بچا لے گا، اللہ تمہیں زمانے کی سختی سے بچا لے گا۔ اگر ماں باپ کی سختی نہیں سہ پاؤ گے پھر زمانے کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور زمانہ تمہیں فٹ بال بنا دے گا، زمانہ تمہیں فٹ بال بنا دے گا، کبھی ادھر سے کوئی کک مارے گا کبھی ادھر سے کک مارے گا، اور تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم سرگرداں رہو گے، کہیں پر ٹک نہیں سکو گے، ٹھہر نہیں سکو گے۔ اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہے، زندہ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کا ادب کریں، کبھی وہ سختی کریں، آگے سے اونچا نہ بولے، ان کی کوئی ایک دعا تو لے لو، رب تمہاری قسمت کھول دے، اتنا ضرور کیجئے گا۔ اور صرف ماں باپ ہی نہیں، کوئی آپ کے سامنے سفید داڑھی والا کوئی بھی کھڑا ہو، ہمیں ان کے ادب کا حکم ہے، ہمیں ان کے ادب کا حکم ہے۔ آج کا نوجوان وہ صرف یک طرفہ تعلیم جس میں دین و مذہب بہت کم شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر ادب کا عنصر کم پڑ گیا ہے۔
تربیت کا عنصر کم پڑ گیا ہے۔ آج ان کو کوئی تھوڑی سی بات کرو فوراً منہ پہ بول پڑتے ہیں ان کو، اور تو اور حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان لوگوں کو ادب کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ادب کا سنا ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے دین کا آغاز بھی ادب ہے، انتہا بھی ادب ہے۔ ہمارے دین کا آغاز بھی ادب ہے، انتہا بھی ادب ہے۔ اگر آپ ادب نہ کر پائے تو ابو جہل و ابو لہب میں اور اس میں فرق کیا بچتا ہے پھر؟ ادب اگر آپ نہ کر پائیں تو دین کا آغاز بھی ادب، دین کا اختتام بھی ادب، اول و آخر دین ادب ہی ادب ہے۔ اگر آپ یہ کر گئے تو سمجھے دنیا بھی لوٹ لی، آخرت بھی لوٹ لی۔ تو شیخ نے فرمایا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کیا، رسول کو راضی کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے اندر ہو اور بغداد پہ تمہاری حکومت چل رہی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کرسی کے اوپر چڑھے ہوئے ہو اور لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہو کہ لوگوں میرا یہ قدم کل اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ شیخ نے ان کو دعا دی تھی اور کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور گویا میں اپنے کشف کی نگاہ سے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تیرے وقت کے جتنے اولیاء ہیں انہوں نے تیرے جلال کی وجہ سے تیرے آگے اپنی گردنوں کو جھکا رکھا ہے، تیرے آگے تیری گردنوں کو جھکا رکھا ہے۔ شیخ نے تینوں سے کلام کیا، ہر ایک کی بات کا جواب دیا، اور شیخ وہیں سے غائب ہو گئے، شیخ وہاں سے پھر غائب ہو گئے۔ اب یہاں تک تو بات یہ تھی۔ اب اس کے بعد شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، اور وقت گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ جہاں تک تعلق ہے میرا، جہاں تک شیخ ابو عبداللہ کا، جو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی ایک سوال پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ شیخ کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا اس میں پھر بھی ایک حد تک چلو بچت تھی، وہ گستاخی ایک ہوتی ہے، چلیں ادب کا کوئی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن گستاخی شامل نہ ہو، کیا نہ ہو؟ گستاخی شامل نہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے میرا، تو میں نے دیکھا کہ وقت گزرتا رہا، اور گزرتے گزرتے مجھے جو ہے وہ اس وقت کے سلطان نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور وہاں سے جو ہے وہ بادشاہ نے مجھے عزت دی، اور عزت دینے کے بعد سلطان نور الدین ملک شہید بادشاہ کا نام تھا، اس نے مجھ کو بلایا اور میرے جو ہے وہ سپرد وزارت اوقاف جو ہے وہ میرے سپرد کر دی، مجھے حکومتی عہدہ مل گیا، اور میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ وہاں پر میری حاکمیت ہو گئی، اور لوگ میرے پاس جو ہے وہ آنے لگے، میری عزت کرنے لگے، اور دنیا مجھ پر جو ہے وہ بے بہا لوٹ کر آنے لگی۔ لوگ مطلب گورنمنٹ سرکاری جناب و عہدہ، اور اس کے بعد لوگ تحفے لے کر آتے، دولتیں لے کر آتے، سارا کچھ ہوتا۔ کہ میرے اوپر جیسے شیخ نے کہا تھا ویسے ہی میرے اوپر جو ہے وہ دولت نے منہ کھولا، لیکن میں دولت کے اندر گم ہو کے رہ گیا، مجھے وہ دین کا جو فیض اور برکت ملنی چاہیے تھی وہ نصیب نہ ہو سکا، جو برکت اور فیض مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے نصیب نہ ہو سکا۔ میں دعا کرتا ہوں محترم ہمارے تنویر بھائی، یہ 2 الائچی انہوں نے لا کے رکھی، ابھی میرے ہاتھ کو لگی ہیں، الدین نفاست کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چونکہ باتیں وہی چل رہی ہیں تو جمعے کے لیے آئیں، خوشبو لگا کے نفیس ہو کے آئیں۔ ہماری مسجد کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس لیول پر پہنچیں گے کہ مسجد انتہائی خوبصورت، جب آپ جمعہ پڑھنے آئیں گے اس کے اندر خوشبو کا چھڑکاؤ اور انتہائی اہتمام، اس حد طرح کہ جمعہ پڑھنے آئیں تو ہماری روحیں سرشار ہو جائیں۔ تو آپ بھی ہر طرح کا جسمانی روحانی کپڑے صاف ستھرے خوشبو لگا کے پورے، جمعے کی عظمت عیدوں سے بھی زیادہ ہے، جمعے کی عظمت ہمارے دین میں عید سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، آخر میں آئیں گے 4 بندے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ جمعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعتیں 4 رکعتیں تو آپ عام نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں، جمعہ ہے پورے اہتمام سے آنا، ذکر خدا کرنا، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرنا، یہ جمعہ بنتا ہے کہ جہاں آپ کا دل خوش ہو جائے، جب جائیں تو روح سرشار ہو چکی ہو، یہ جمعہ بنتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے وہ دنیا نے
جو اپنا منہ کھولا اور میں دنیا میں مشغول ہو گیا، میں سرکاری عہدوں کے اندر مصروف ہو گیا، لیکن جو مجھے دین کے برکت اور فیض ملنا چاہیے تھا میں اس سے محروم ہو گیا، مجھے نہیں مل سکا۔ یہ تو میرا حال ہوا۔ شیخ نے جیسے منہ سے لفظ نکالے تھے منعن میرے بارے میں، ویسے ثابت ہوئے۔ اور کہا ابن سقا کا حال یہ ہوا۔ ابن سقا کہا کہ وہ بھی علم پڑھتا رہا، اور علم پڑھتے پڑھتے علوم شرعیہ میں مشغول ہوا، اور اتنا اس نے محنت کی، اتنا محنت کی کہ بہت قابلیت اس کے اندر آ گئی، بڑا عالم بن گیا۔ میں جملہ غور سے سنیے گا، کیا ہوا؟ وہ بڑا عالم بن گیا۔ اس نے علم میں مہارت حاصل کر دی، اتنا مہارت حاصل کر لی کہ اپنے زمانے کے کئی علماء سے اس کا نام بڑا ہو گیا، اونچا ہو گیا، اہل زمان پر فائق ہو گیا، مشہور بھی ہو گیا، اتنا مشہور کہ جس سے بھی وہ مناظرہ کرتا اس کا منہ بند کروا دیتا تھا، اتنا اس کے پاس علم آ گیا۔ اور وہ انتہائی فصیح و بلیغ گفتگو کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، لوگوں کو جو وہ سحر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اللہ نے بہت اس کو قابلیت دی، صلاحیت دی۔ اس کی مشہوری ہوتے ہوتے اب شیخ کی بات اس کے بارے میں کیسے پوری ہو رہی ہے، تب جب وہ بہت مشہور ہوا، اس کی شہرت بڑھتے بڑھتے دربار تک پہنچ گئی، خلیفہ وقت تک پہنچ گئی، تو خلیفہ نے اس کو اپنا مقرب بنا دیا، دربار میں اس کو منصب دے دیا۔ تو ابن سقا دربار تک پہنچ گیا۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ خلیفہ نے ابن سقا کو شاہ روم کے دربار میں بھیج دیا۔ شاہ روم، سنتے جائیے گا کہ ایک مرتبہ جو ہے خلیفہ نے ان کو، ابن سقا کو شاہ روم کے دربار میں بھیجا، تو شاہ روم نے جب اس کی قابلیت سنی کہ انتہائی قابل، فاضل، عالم، جامع، فصیح، بلیغ گفتگو کرنے والا اور مسلمانوں کا بڑا عالم ہے، تو اس نے اپنے دین اور مذہب کی سچائی کے لیے سارے عیسائیوں کے جتنے پادری علماء ان کے تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو مناظرے کی دعوت دی کہ مسلمانوں کا ایک عالم آیا ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، تم سب مل کے اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو اس نے کیا کیا، مناظرے کے لیے سب کو جب جمع کر دیا، مناظرہ ہوا، تو ابن سقا نے وہاں پر بھی اس کو چپ کروا دیا۔ عیسائیوں کے سارے جو پادری تھے ان کو بھی چپ کروا دیا۔ اب ہوا یوں کہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہاں بھی بندہ واقعی قابل ہے، اور یہ تو اس شاہ روم نے بھی اس کو اپنے ہاں عزت دی اور اپنے قریب کیا۔ اب ہوا یہ کہ اچانک، یہ وہ دیکھ لیجئے گا، میں یہاں پہ دو باتیں کروں گا اور انتہائی عبرت انگیز باتیں ہیں، کہ اچانک اسی دوران جب وہ وہاں شاہ روم کے دربار میں تھا کہ اس کی نظر شاہ روم کی لڑکی کے اوپر پڑ گئی، شاہ روم کی لڑکی کے اوپر پڑی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کے اس پہ فریفتہ ہو گیا، اور چونکہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کو عزت ملی، تو اس نے کیا کیا، بادشاہ سے اس نے درخواست کی کہ اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اب جب دنیا حملہ آور ہوتی ہے تو عقل کیسے فوت ہوتی ہے، تو عقل کیسے فوت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی کو بھی اپنی عقل کے اوپر مان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی اپنی سمجھ کے اوپر مان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی اپنے علم کے اوپر مان نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مجھے اور آپ کو نہ میری قابلیت بچاتی ہے، نہ صلاحیت بچاتی ہے، نہ عقل بچاتی ہے، نہ علم بچاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچاتا۔ بچاتا ہے تو صرف رب کا کرم بچاتا ہے، اللہ کا فضل بچاتا ہے۔ ہمیشہ آپ جتنے قابل ہوں، جتنے فاضل ہوں، جتنے بڑے عالم ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا کرم مانگتے رہیں، اس کا فضل مانگتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت بھی ہو تو پھر بھی اس کی رحمت مانگتے رہیں، تب جا کے کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ دماغ، یہ عقل کہاں دھوکہ کھا جائے آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان علینا للہدا، یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت سیدھے رستے پہ چلانا، پھر ثابت قدم رکھنا، فرمایا یہ صرف اور صرف ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ کہاں سے تمہیں بہکا دے، کہاں سے تمہیں گمراہ کر دے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دین کا، شریعت کا اتنا بڑا عالم ہو کر کہ وہ قابل تھا، فاضل تھا، وہ دوسرے مذاہب کے پادریوں کو اس نے چپ کرا دیا۔ صرف ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑی، اس کے حسن پہ فریفتہ ہوا، کہا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ بادشاہ نے کہا ایک شرط ہے، بادشاہ نے کہا
ایک شرط. جی کیا شرط ہے؟ کہا تم نصرانی ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ. تم کیا کرو؟ عیسائی بن جاؤ تو میں اپنی لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا. تو اس نے اسی وقت دین اسلام چھوڑا اور عیسائی بن گیا. بتاؤ وہ علم کدھر گیا؟ وہ قابلیت کدھر گئی؟ وہ آپ کی صلاحیت کدھر چلی گئی کہ جس نے آپ سے آپ کا ایمان چھین لیا ہو؟ یہ دنیا کی وقتی عیاشی، وقتی تعیش، وقتی دولت، وقتی سہولتیں آپ کو کب تک بچا کے رکھیں گی؟ کبھی تو آپ نے جانا ہے دنیا کے اندر سے، یہاں سے کبھی تو آپ نے روانہ ہو جانا ہے. یاد رکھیں اس دنیا کا ہر کچھ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. کام آئے گا تو اس جہان کا معاملہ کام آئے گا، اور وہاں پر صرف اور صرف ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے. اس ایمان کو اپنے رب کے ہاں امانت رکھواؤ، اس کی خیر مانگو، اس کی دعا مانگا کرو، اس کی فکر کیا کریں تاکہ جب دنیا سے جانے لگے کلمہ نصیب ہو سکے، ہمیں کلمہ نصیب ہو سکے. اور یہ چیزیں ایمان، دین، عمل، نیک عمل کب ملتا ہے؟ جب دل کے اندر آپ کے ادب ہو، عاجزی موجود ہو. کبھی کسی کے اوپر اپنا تکبر نہ ظاہر کریں، خود کو برتر ثابت نہ کریں. اگر ادب چلتا رہا تو بچت چلتی رہے گی. ابن سقا جیسا شیخ نے کہا تھا کہ تم نے یہ بے ادبی کی، تم یہ کہتے ہو کہ مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آئے گا، خدا تمہاری خرابی کر دے. خدا نے اس کی خرابی کر دی. بعض اوقات کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی لمحے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. خدا کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، خدا ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، خدا ان کی بات کو رد نہیں کرتا. اگر وہ کہہ دے کہ اللہ ان کا کام کر تو رب کرتا ہے. جو اگر ان کے منہ سے نکل گیا کہ اس کا کام نہیں کرنا تو آپ کا کام رک سکتا ہے، آپ کا کام. اللہ کے بندوں میں ایسے بندے شامل ہوتے ہیں. ایک شیخ کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے سارا علم برباد، ساری قابلیت برباد، ساری صلاحیت برباد، دین اسلام برباد، ایمان برباد. اور وہ بندہ جا کے نصرانی ہو کے وہاں پر وہ جا کے دنیا کی خرابی میں مبتلا ہو گیا. بتاؤ کیا کچھ ملا اس کو؟ جس کا ایمان لٹ گیا اس کا باقی کیا کچھ بچا؟ تو یاد رکھیں اگر انسان کو بچاتا ہے یا ادب بچاتا ہے یا رب کا کرم بچاتا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی، وقت آگے ہوا چاہتا ہے، میں اس واقعے کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ وقت گزرتا رہا، شیخ عبد القادر جیلانی آپ ادب کے ساتھ حاضر ہوئے، شیخ کی دعائیں لی، شیخ سے برکت لی، شیخ سے فیض لیا. شیخ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں تمہارا سکہ چل رہا ہے، بغداد میں تمہاری حکومت چل رہی ہے، اور وہاں پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور سارے اولیاء تمہارے جلال کے آگے گردنیں جھکا رہے ہیں. تو شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہوا کہ ان کا مقام خدا کے ہاں قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا، ان کا مقام بڑھتا چلا گیا. اور انہوں نے اللہ کے فضل سے جب وقت آیا تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور وہاں پر جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اپنی گردنیں جھکا لی. اور شیخ علی بن حیتمی نے تو یہ کچھ کیا کہ وہ مجمع میں اس وقت موجود تھے جب شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا. تو شیخ علی بن حیتمی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں مبارک کو پکڑا، اپنی گردن آپ کے پاؤں کے نیچے رکھی اور آپ کا پاؤں آپ کی اپنی گردن کے اوپر رکھ دیا. یہ وہ مقام تھا کہ اگر کسی کو رتبہ ملتا ہے پیچھے ادائیں ہوتی ہیں، کسی کو مقام ملتا ہے تو پیچھے تربیتیں ہوتی ہیں، صرف یہ قابلیت کے اوپر منحصر نہیں ہوتا. اے میرے نوجوانوں، آپ کا اس وقت تربیت کا وقت ہے. بزرگوں کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں کی دعائیں لو، بڑوں کی خدمت کرو، اللہ کے گھر میں آتے ہو اس کی خدمتیں کرو. یاد رکھو اگر آپ دعائیں لیتے رہے بعض اوقات خدا وہاں سے دیتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا رتبہ بڑھتا گیا یہاں تک پہنچا کہ اعلیٰ حضرت آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، جہاں اولیاء اللہ کی نظریں رک جاتی ہیں وہاں سے آپ کے قدم مبارک کا آغاز ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔